آج انشاءاللہ تعالی میں کچھ اشعار دعائیہ نظم سے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ میری اپنی لکھی ہوئی دعا ہے، دعائے علی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہیں ہے طاقت برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اسی کو شعر میں عرض کیا ہے، ہو توفیق نیکی عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہو توفیق نیکی عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، تو سچوں کے رستے چلا یا الہی، مجھے سچا مومن بنا یا الہی، مجھے سچا مومن بنا یا الہی، صراط الذین انعمت علیہم، تو سچوں کے رستے چلا یا الہی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ الانعام کے اندر آتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی پہلی ترجیح میری جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اسی کو شعر میں بیان کیا ہے، میری پہلی ترجیح ہو بس تو میرے رب، میری پہلی ترجیح ہو بس تو میرے رب، مجھے تو موحد بنا یا الہی، مجھے تو موحد بنا یا الہی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت سارے احکام اسلام کے سنے ہیں آپ سے، مجھے کوئی ایک بات ایسی بتائیں کہ جس کو میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ تو یہی دعا مانگی ہے، کروں دم بدم میں تیرا ذکر یا رب، کروں دم بدم میں تیرا ذکر یا رب، مجھے ایسا ذاکر بنا یا الہی، مجھے ایسا ذاکر بنا یا الہی،
اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری نظریہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت تصور ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور قرآن پاک میں یہ مضمون کئی دفعہ آیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میرا ہو تصور کہ دیکھے تو ہر دم، میرا ہو تصور کہ دیکھے تو ہر دم، میرا ہو تصور کہ دیکھے تو ہر دم، کروں تجھ سے شرم و حیا یا الہی، کروں تجھ سے شرم و حیا یا الہی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا بندے کا وقت میں نماز پڑھنا۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ تکبیر اولیٰ جو ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ تو یہی دعا مانگی گئی ہے۔ نمازیں ادا ہو جماعت سے ساری، کبھی نہ ہو کوئی قضا یا الہی، کبھی نہ ہو کوئی قضا یا الہی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ لگے مسجدوں میں میرا دل الہی، بری محفلوں سے بچایا الہی، بری محفلوں سے بچا یا الہی۔ اور تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، عقیدے کا صحیح ہونا، عمل کا سنت کے مطابق، اور اخلاص یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ میری ہر عبادت ہو اخلاص سے پر، کبھی نہ ہو دل میں ریا یا الہی، کبھی نہ ہو دل میں ریا یا الہی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اصل جو ایکسز آف ایول ہے وہ ہے بد نگاہی۔ تو دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت، نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت، نگاہوں کی اپنی کروں میں حفاظت، مجھے پاک انسان بنایا الہی، مجھے پاک انسان بنا یا الہی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو الہی، مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے۔ میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو الہی، میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو الہی، میں چاہوں تیرے مصطفیٰ کو الہی، تو سنت پہ ان کی چلا یا الہی، تو سنت پہ ان کی چلا یا الہی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میری صحابی نے جو تقریباً 600 گرام ایک مد کے برابر گندم خیرات کی، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے مصطفیٰ کے صحابہ سے مجھ کو عقیدت ہو دل میں صدا یا الہی، عقیدت ہو دل میں صدا یا الہی۔ اور اہل سنت کا منہج جو ہے وہ منہج ہے جو فرقہ واریت سے پاک، کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ چلا اہل سنت کے منہج پہ یا رب، یہ فرقہ نہیں، منہج، کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننا، اہل سنت ایز اے فرقہ نہیں۔ چلا اہل سنت کے منہج پہ یا رب، چلا اہل سنت کے منہج پہ یا رب، تو فرقوں سے مجھ کو بچا یا الہی، تو فرقوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا، کیونکہ سورۃ المؤمنون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کریں شیاطین کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان کبھی میرے قریب بھی پھٹکے۔ اصل چیز یہ ہے کہ شیطان سے کوئی بھی شخص کسی وقت بھی بے فکر نہیں ہو سکتا۔ بچا مجھ کو شیطان سے یا الہی، مجھے سچا مسلم بنا یا الہی، مجھے سچا مسلم بنا یا الہی۔ مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والے کو، جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دے، مسلمان یا مسلم جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ اور آخر میں مقطع میں نے عرض کیا ہے اللہ کے حضور، جو میری ذاتی خواہش سب سے بڑھ کر، اور وہ یہ ہے کہ نبیوں والا کام کیا جائے اور جنت میں نبیوں کا پڑوس حاصل کیا جائے علیہم السلام، خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اگر جنت میں جگہ مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے
جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگا تھا. تو اس کے لیے راستہ ہے دین کی خدمت. تو مقطع میں نے عرض کیا ہے اپنے رب کے حضور، تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ، تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ، تیرے دین کی خدمت کروں میں ہمیشہ، ہو پوری علی کی دعا یا الہی، ہو پوری ہماری دعا یا الہی، ہو توفیق نے کی عطا یا الہی. گناہوں سے ہم کو بچا یا الہی.